آستاں کتنا حسین ہے پیر محی الدین کا، آستاں کتنا حسین ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا۔ آئے مصرع سارے پڑھو۔ آستاں کتنا حسین ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، بے عالم شیخ کامل نائب غوث الورا، قطب عالم شیخ کامل نائب غوث الورا، چرچا یوں روئے زمیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، عاصم فیض نبوت کی جن پہ سب عطا، قاسم فیض نبوت کی ہے جن پہ سب عطا، ساقی نظام الدین ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، آفتاب علم و حکمت اور لاسانی ولی، آفتاب علم و حکمت اور لاسانی ولی، آفتاب علم و حکمت اور لاسانی ولی، جانشین علاء الدین ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، لہریاں کا ذرہ ذرہ نور سے بھرپور ہے، نہریاں کا ذرہ ذرہ نور سے بھرپور ہے، آستاں خلد بری ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کی، شمع جلاؤ اور گرتوں کو اٹھاؤ، علم کی شمع جلاؤ اور گرتوں کو اٹھاؤ، بس یہی پیغام دی ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین، بایقین سالک ہے تو ایک دن نوازا جائے گا، بایقین سالک ہے تو ایک دن نوازا جائے گا، فیض جاری بالیقین ہے پیر محی الدین کا نام کتنا
دل نشین ہے پیر محی الدین کا آستاں کتنا حسین ہے پیر محی الدین کا ذی وقار علماء اعظام اور عارفین آبرو نسبت برادران اہل طریقت آج کی یہ محفل اگرچہ دنیاوی نظام اوقات کے اعتبار سے تاخیر کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس میں شک نہیں کہ تاخیر ہو گئی، لیکن میرا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے کہ جس تاخیر میں خیر ہو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اور جس تعجیل میں شر ہو اس سے پناہ بہتر۔ مثنوی شریف کا آج کا یہ عنوان ہے بڑا طویل، میں ایک ہی قول بلیغ پر، فرمان عظیم پر اور ارشاد صریح پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ بغداد کے علاقے میں، بغداد شریف کا شہر، ملک، اس پوری ریاست اور حکومت میں پانی کی بڑی کمی واقع ہو گئی۔ تو ایک بابا ضعیف العمر اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ بادشاہ اس وقت پریشان ہے، پانی کے سلسلے میں ہے بڑا منصف مزاج، تو پانی کے اس قحط سالی کے اس دور میں اگر اسے تھوڑا سا پانی اپنے گھر استعمال کرنے کے لیے پہنچا دیا جائے تو وہ خوش بھی ہوگا اور بادشاہ کے ساتھ روابط بھی ہوں گے، اور وہ محسوس کرے گا کہ رعایا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں میری تکلیف کا احساس ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بیگم نے کہا کہ ہمارے پاس 2-3 بڑے گھڑے بارش کا پانی جمع ہے، ہم اپنی مقدار جو استعمال کی ہے اس میں کمی کر دیں گے، تم ایک گھڑا اٹھاؤ اور بادشاہ کو پہنچا دو۔ اس نے وہ گھڑا اٹھایا اور آہستہ 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 بادشاہ کے دروازے تک پہنچا، دستک دی، چوبدار، چوکیدار، پہرے دار، نقیب حاضر ہوئے۔ پوچھا بابا یہ کون ہو، کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہ بادشاہ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ جو ہو تم اسے اطلاع کرو۔ تو بادشاہ کو اطلاع میں نے کہا دروازہ کھولو، آنے دو۔ بمشکل تمام وہ گھڑا اٹھا کے پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نے کہا کہ قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں بھی پانی کی تکلیف ہوگی۔ ہمارے پاس 2-3 گھڑے تھے پانی کے بھرے ہوئے، تو میں ایک آپ کے لیے لے آیا ہوں کہ کم از کم جو اتنا مبتلا فکر ہوگا اور اسے قوم کی پریشانی کی ایک اذیت لاحق ہوگی، اس میں 2 گھونٹ پانی پیے گا تو کچھ تو اسے راحت پہنچے گی، اس لیے میں یہ گھڑا لے آؤں۔ تو آپ بادشاہ نے اسے کہا کہ اچھا یہاں رکھ دیں، بڑے پیار سے اسے اٹھوا کے اپنے کمرے میں رکھ لیا کہ میں شکر گزار ہوں، اور کچھ انعام اس کو دینے کے بعد
اپنے خادموں سے کہا کہ اسے فرات کے راستے لے جاؤ جو بڑی نہر طوفانی طور پر چل رہی ہے، اس راستے لے جاؤ اور پل پر سے گزار کے اسے گھر چھوڑانا۔ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں نہر فرات بھی ہے۔ اسے اٹھا کے لے گئے، تو جب اس کی پہلی نظر پڑی دریائے فرات پر، نہر فرات پر، اس کی وہ اچھلتی لہریں، وہ دور دور کناروں سے ٹکرانے والی لہریں، جب وہ اچھلتی کودتی دوبارہ اس میں مدغم ہوتی پھر اچھلتی، تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ بابا بولتے نہیں، تم پیچھے باتیں کرتے ہو، یہاں خاموش ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کہ حیرت تو ہے، حیرت تو ہے۔ میں کس بات کی حیرت ہے کہ میں ایک مشکیزہ ایک گھڑا پانی کا بادشاہ کو دیا، اس نے بڑی محبت سے قبول کیا، اور مجھے اس طرح پتہ لگ رہا تھا جیسے سب سے بڑی نعمت میں نے اس کو دی ہے، اور بڑی خوشی سے اس کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ تو یہ نہر اسی کی ہے نا، اسی کی تو ہے۔ اس کو گھر چھوڑا۔ نوکروں نے آ کے کہا کہ ہم چھوڑ آئے ہیں، لیکن اسے حیرت تھی، تو بادشاہ سے پوچھنے لگے کہ گھڑا لینے کے بعد نہر پر سے گزارنے کی کیا ضرورت پڑی، تاکہ اس کم از کم اب اس کو اسی خشکی کے راستے، صحرائی راستے واپس بھیجتے کہ اس کو احساس ہوتا کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس کو نہر دکھا کے اس کا وہ جذبہ خدمت آپ نے ختم ہی کر دیا۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو محبت سے ہماری طرف آتے ہیں، ہم اس کی محبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کی بحالی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں نے نہر اس لیے دکھائی کہ دیکھو یہ نہر صرف میرے ہی لیے نہیں، میرے قبضے میں ہے، لیکن سارے عالم کو یہ مستفید کر رہی ہے، سیراب کر رہی ہے۔ دست کے دست اس کے ماتحت ہیں، ہر طرف گل و گلزار ہیں۔ یہ اس نہر کی وجہ سے، یہ میری ملکیت ہے۔ اس کے باوجود تیرا ایک پانی کا گھڑا لے کر میں خوش اس لیے ہوا کہ جس محبت و احترام سے تم چل کے آئے تھے، اس کے احساس کے پیش نظر میں نے اس محبت سے اس کو قبول کیا کہ تم اپنی محنت پر خوش ہو جاؤ۔ جناب رومی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، ادھر نور کے سمندر میں جب طوفان اٹھتا ہے، تمہاری نظر پڑے نہ پڑے، لیکن خدا اپنے رحمت کے بے پناہ بے پایاں سمندر کو یوں اچھلتے دیکھتا ہے، ادھر تیرے ایک سجدے کو دیکھتا ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں تو تیرے سجدے کی قیمت کیا ہے، لیکن جب تیرے دل میں محبت کا اٹھتا ہوا احساس دیکھتا ہوں تو میں رحمت کہتا ہوں، تو اس پر قربان ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم اپنی رحمت کے دریا کی لہروں کو نہیں دیکھتے، پھر دل میں اٹھنے والے اس جذبے کو موج زن جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس بندے کے احساس پر اے رحمت تم قربان ہو جاؤ۔ یہی چھایا نشان ہے کہ میرا بندہ ہر جگہ محترم رہے۔ یہاں یہ مثال دینے کے بعد آگے جا کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کوزائے با پنجلولا پنج حصے کوزائے با پنجلولا پنج حصے پاکدار اللہ عنی پاکداری آبرا از ہر نجس پاکدار ای آبرا از ہر نجس اور اس سے اوپر جو پہلا شعر ہے وہ بھی سماعت فرما لیں تاکہ ان دونوں کو ملا کے میں آگے چلوں۔ اے خداوند ای خمو
کوزا مرا در پذیر از فضل اللہ اشترا حضرات گرامی وہ جو گڑھا ہے اس کو کوزے کا نام دے کر جناب رومی فرماتے ہیں کہ اس کوزے میں وہ اتنا بڑا تھا نا کہ اس میں 5 ٹوٹنیاں لگی ہوئی تھی 5 اس کو جب نہر میں ڈبویا جائے تو سارے کا سارا نہیں ڈبوتے بلکہ وہ جہاں تک وہ اوپر 5 ٹوٹنیاں لگی ہیں وہ جب پانی کے اندر میب ہوتی ہیں گم ہوتی ہیں محجوب ہوتی ہیں ڈوب جاتی ہیں مستور ہو جاتی ہیں تو پانی خود بخود اس کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے یہ انہوں نے مثال دینے کے بعد فرمایا دیکھو جی کوزائے با 5 لولا 5 حص یہ جو کوزائے جس کی 5 ٹوٹنیاں ہیں اے بندہ خدا اے کلمہ گو مسلمان قلب مصفہ اور روح عیوب سے منزہ رکھنے والے خوش نصیب بلند بخت مومن یہ تیرا جو وجود ہے نا اس کو بھی 5 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں آنکھ کان ناک زبان قوت لامسا ہاتھ سونگنے والی قوت شامہ قوت ذائقہ قوت باصرہ قوت سامعہ قوت لامسا یہ 5 ٹوٹیاں تو تیرے ساتھ بھی اور کمال یہ ہے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے یہ بھی ٹوٹنی ہے یہ جو شے دیکھتی ہے وہ اندر بھیجتی ہے یہ آنکھ جو شے دیکھتی ہے اندر بھیجتی ہے اور کان جو بات سنتا ہے وہ اندر بھیجتا ہے اور قوت لامسا ہاتھ جس کو لگاؤ تو مس سے جو کیفیت جو احساس اور جو حس پیدا ہوتا ہے یہ اندر خبر دے رہا ہے اور کچھ سونگو تو خوشبو یا بدبو باہر نہیں جاتی اندر جاتی ہے تو ٹوٹیاں تو تیری بھی 5 لگی ہوئی ہیں تو اب وہ جا کے فرماتے ہیں پاک داری آورا از ہر نجس جو شے اندر جاتی ہے جاتی کہاں ہے دل میں روح میں اور تیرا معاملہ اس ہاتھ آنکھ سر جسم پیٹ کھال حال چال اور یہ قدم اس کے ساتھ معاملہ تیرا رب کے ساتھ نہیں ہوگا یہ روح اور دل لے کر وہاں جائے گا تو یہ باہر کی چیزیں جو اندر جاتی ہیں سوچ تو صحیح حرام جاتی ہیں نجس جاتی ہیں کہ پاک جاتی ہیں نجس ہیں کہ پاک ہیں اگر یہ شے آنکھ نے نجس دیکھی اور اندر چلی گئی اور زبان نے کچھ چکھا اور حرام ہے اور اس کا ذائقہ اندر چلا گیا کان نے کچھ حرام بات سنی اور اس کا اثر اندر چلا گیا اور آنکھ نے جو حرام چیز کا ادراک کیا احاطہ کیا اور اس کی تاثیر اندر چلی گئی تو بتا تیرے دل کا عالم کیا ہوگا کیا وہ نجس نہیں ہو گیا کیا وہ نجس نہیں ہو گیا تو شرور و فتور کا جب غلبہ ہو تو باہر سے جو چیزیں اندر جائیں گی وہ نجس جائیں گی اور جتنی نجس چیزیں ہیں یہ دل کو نجس کرتی ہیں ناپاک کرتی ہیں اور جو ناپاک اور نجس ہو اس کی توجہ فنا کی طرف ناسود کی طرف اور تباہی کی طرف رسوائی کی طرف پستپائی کی طرف شکست کی طرف ذلت کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور اگر یہ 5 کی 5 حص یہ 5 کے 5 دروازے 5 کے 5 منفذ یہ 5 کے 5 ذریعہ وصول و نزول
وصول، نزول، یہ 5 اگر یہ حرام کی جگہ حلال اٹھا کے اندر لے آئے تو دل کو کیا ہوگا، روح کو کیا کیفیت ملے گی؟ تو دل کا وجدان اور روح کا عرفان یہ متوجہ الی الرحمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکی ادھر سے آتی ہے، نجاست ادھر ہے، پاکیزگی ادھر ہے۔ جب روح و دل نجس ہو جائیں تو ناسود کی طرف، اور جب روح و دل پاک ہو جائیں تو لاہود کی طرف۔ لہذا کوزائے با پنجلولا پنج حص پاک داریاں برا از ہر نجس، پاک رکھو اس کو۔ حضرات گرامی، کتنا یہ خوبصورت یعنی ایک سبق ہے، اور پورے تصوف کی روح ہے۔ تصوف کہتے کس کو ہے؟ موٹی سی بات ہے، یہ کسی لباس کا نام تو نہیں، یہ کھانے پینے کا نام تو نہیں، یہ اچھے بڑی خوبصورت بڑی لمبی 11 گز کی ایک پگڑی کا نام تو نہیں، اور یہ ایک شیشی سرما ہر روز لگانے کا نام تو نہیں، وہ عطر میں معطر رہنا، اس کا نام تو صوفی ہونا نہیں، تصوف نہیں ہے۔ تصوف کا ایک صاحب یہ فرماتے ہیں خلق ٹھیک ہو، پاکیزہ عادتیں ہوں تو سمجھو کہ تصوف تیرے پاس اس کا کچھ حصہ آ گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر کردار پاک ہوں تو سمجھو تصوف کی کوئی رونق چمک آ گئی تیرے پاس۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دل، دماغ، روح، تن، من پر پاکیزگی کا قبضہ ہو جائے اور گناہ نزدیک نہ آئے اور ہر سو نیکی پھیلتی رہے تو یہ تصوف ہے۔ اور ایک اور صوفی نے کہا ہے دل اور دماغ میں صرف اپنا ہی محبوب رہے تو یہ تصوف ہے۔ اور مجھے یہ توجیہ پسند، مجھے یہی توجیہ مجھے محبوب ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں صوفی تمہیں تو اس طرح جی کہ تو للہ ہو، تو فی اللہ ہو، تو مع اللہ ہو، تو باللہ ہو، تو الاللہ ہو، تو من اللہ ہو۔ یہ ہے صوفی، چلے تو الاللہ، پیچھے دیکھے تو من اللہ، بولے تو مع اللہ، بولے تو مع رہے تو مع اللہ، بولے تو باللہ، زندگی گزارے تو للہ۔ یہ ہیں صوفی، یہ ہیں تصوف والے لوگ صوفی۔ اور آج کل اس زمانے میں صوفیاء کرام کے خلاف ایک منظم تحریک چل نکلی ہے، چونکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ایک گروہ سب سے پہلے یہ اس نے کوشش کی ہے کہ کس جماعت کو مجروح کیا جائے، کس جماعت کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا جائے، کس کے قدم توڑے جائیں تاکہ اس کی ساری عمارت گرے اور اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو وہ صرف صوفی ہیں، صوفیوں کو گرانا چاہیے۔ تو ان ظالموں نے ابتدا کہاں سے کی؟ حضرت امام غزالی سے، کہ وہ آدمی اچھا نہیں، محی الدین ابن عربی کو وہ گمراہ کہتے ہیں، غوث اعظم کو وہ نام کا آدمی کہتے ہیں، کسی کام کا ہی نہیں کہتے، اور داتا گنج بخش کو ایک فضول دنیا سے تنگ آنے والا ایک مجرد صوفی کہتے ہیں۔ اس قسم کی خرافات وہ بکواس کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ والوں سے جب پیچھے ہٹیں گے تو صفائی ختم ہوگی، جب صفائی نہیں رہے گی تو نجاست آئے گی، جب نجاست آئے گی تو دین کمزور ہوگا، جب دین کمزور ہوگا تو ہم دام تزویر ڈالیں گے، پھر ہم انہیں کفر کی خوبصورت عبارتوں میں اتار کر دین سے برگشتہ کر کے شیطان کا ساتھی بنا دیں گے۔ اس لیے پہلے زمانے سے زیادہ آج تصوف کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے تو قرب رسول کا زمانہ ہے، خیر القرون کرنی
ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ یہاں میں ایک بات اپنی طرف سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں ایک سوال کے طور پر، کہ اس وقت کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ ثم الذین یلونہم، کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ اور یہ زمانہ بعد کا بہت بعد کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو 200 سال بعد جو زمانہ آئے گا وہ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ تو بتاؤ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ سارا زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ سارا زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو یہ 3 زمانے کیوں گنوائے؟ تو فرمایا نبوت کی وہ تپش، نبوت کا وہ فیض جو ان 3 زمانوں میں ہوگا وہ بعد والوں میں نہیں ہوگا، لیکن یہ جو تپش اور یہ یاد، یہ جو محبت، یہ جو مجلسیں ہوں گی، یہ بھی میرا زمانہ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آج بھی میرا نام گونج رہا ہے، زمانہ بھی میرا ہی ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں طہارت غالب تھی، علمیت غالب تھی، اعمال غالب تھے، احکام شریعہ غالب تھے، قرآن کی تلاوت غالب تھی، حدیث کی روشنی غالب تھی، تب تدبر تھا، تفکر تھا، تفقہ فی الدین تھا، نورانیت تھی، مراقبے تھے، مجاہدے تھے، مشاہدہ تھا، خدا کا جلوہ تھا، ذکر خدا تھا، پاکیزہ مقبول سجدہ تھا، سجدے میں نور کی برسات تھی، امت کی بخشش کا سامان تھا، دریائے رحمت جوش میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں تصوف کی اتنی ضرورت نہیں تھی، تصوف کی آج ضرورت ہے، کیونکہ آج نجاست غالب ہے۔ نجاست کو صاف کرنے کے لیے تصوف کا کبھی ہونا ضروری ہے، لہذا آج تصوف کی حکمرانی قائم کرنا ضروری ہے۔ ہر مولوی جب تک صوفی نہیں بنے گا اس کی مولویت خطرے میں ہے، ہر مولوی اور عالم جب تک صوفی نہیں بنے اس کی مولویت خطرے میں ہے، اور ہر صوفی جب تک اس کے پاس علم شرعی نہ ہو اس کی صوفیانہ رسم و رواج خطرے میں ہے۔ صوفی کے لیے عالم ہونا اور عالم کے لیے صوفی ہونا از بس ضروری ہے، کیونکہ علم کے بعد تفقہ ہے، تفقہ کے بعد طہارت ہے، طہارت کے بعد قرب ہے، قرب میں وصال ہے، اور یہ سارا تصوف ہے، یہ سارا تصوف ہے۔ جب تک اس مقام پر مولوی فائز ہو، صوفی بن کے فائز نہیں ہوئے گا، نہ نظر میں وہ شوخی ہوگی، نہ وہ زبان میں تاثیر ہوگی۔ مسائل ضرور ہوں گے لیکن وہ ایسے مسائل بیان کرے گا جس سے اور مسائل جنم لیں گے، لیکن جب صوفی بنے گا تو جہاں مسائل ہوں گے نظر اٹھا کے دیکھے گا، جہاں جہاں دل گائل ہیں وہاں مندمل کرتا چلا جائے گا۔ یہ اندماجی قوت صوفی کی نظر میں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے، دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے۔ اس گلی میں جس دل پر نظر مصطفیٰ کی پڑی، وہ اس دل سے جو نوری قوت آنکھوں میں آئی، وہ آنکھیں جس طرف گئیں انسان کی زندگی کو جنت کا سما دیتی چلی گئی۔ اس لیے فرمایا کوزائے با پنجلولا پنج حصے پاک داری آبرا از ہر نجس۔ کمال یہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، بینک بیلنس سے انکار کر دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں، باغات آباد کرنے چھوڑ دیں، یہ دشت و دمن اب بسانے چھوڑ دیں، مال دولت بیوی بچے رشتہ داریاں ختم کر دیں، تو وہ جو منشور قرآن ہے اور وہ جو دستور اسلام ہے چھوڑ دیں ہم اس کو؟ فرمایا کہ کون کہتا ہے چھوڑو؟ چھوڑنا نہیں، صرف کہنا یہ ہے کہ جب تم پاکیزگی اور تصوف تمہارے دلوں پر پہرہ دار ہو گیا تو تم مالدار ہوتے ہوئے بھی، عیالدار ہوتے ہوئے بھی
اور تم دنیا دار ہوتے ہوئے بھی خدا اور خدا کے رسول کے وفادار رہو گے۔ اور جب تصوف غالب نہیں ہوگا تو دنیا تمہارے دلوں کو میلا کر دے گی اور تمہیں سجدوں میں لذت نہیں آئے گی، ذکر خدا کا نشہ نہیں ملے گا۔ ہاں آؤ اس طرف، روکو ان 5 دروازوں کو، روکو 5 دروازوں کو۔ آنکھ بند کرو، زبان بند کرو، کان بند کرو، اور حکم یہ ہے کہ آنکھ کھولو اور دنیا میں تماشائے قدرت خدا دیکھ کرو۔ حکم کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس کے لیے رفتار بھی چاہیے، اس کے لیے پندار بھی چاہیے، اس کے لیے نگاہ بیدار بھی چاہیے، اس کے لیے گفتار بھی چاہیے، اس کے لیے قوت گرفتاری کی قوت بھی چاہیے۔ پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ابتغائے فضل خدا کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، کان کا ہونا ضروری ہے، نظر کا ہونا ضروری ہے، زبان کا ہونا ضروری ہے، قدم کا ہونا ضروری ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے، نفع نقصان میں فرق کرنے کی تمیز کا ہونا ضروری ہے، اور خوشی اور غم میں جدائی کرنے کی قوت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور صوفی یہ کہتا ہے آنکھ بند کر، کان بند کر، منہ بند کر، ہاتھ روک، قدم روک، کرے گا کیا؟ کیا کرو گے پھر؟ اور خدا فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھرو، اور پھرو گے تو قدم ہوں گے تا، چلو قدموں کے ساتھ، دیکھو آنکھ کے ساتھ، سنو کان کے ساتھ، بولو زبان کے ساتھ۔ اور صوفی کہتا ہے روک زبان، اور قرآن کہتا ہے بول، اور صوفی کہتا ہے نہ بولی، نہیں بولنا۔ اور صوفی کہتا ہے، خدا کہتا ہے سن تو صحیح نا آواز کیا آتی ہے، صوفی کیا کہتا ہے بند کر، بند کر، بند کر اس کو۔ اور خدا کیا فرماتا ہے بولو، بولو، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اور صوفی کہتا ہے بند کر اس کو، بند کر اس کو۔ کیا یہ ٹکراؤ نہیں؟ خدا نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، میرے ہو کے دنیا کماؤ، اور دنیا کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھ کھولو، اور دنیا کی بات کرنے کے لیے دنیا کی زبان کھولو، اور دنیا کی شے پکڑنے کے لیے دنیا کا ہاتھ ہلاؤ، اور دنیا کی منزلیں طے کرنے کے لیے دنیا کا قدم چلاؤ، اس سے دنیا بساؤ، اپنا جہاں بناؤ، دنیا بساؤ۔ اور صوفی کیا کہتا ہے تو دنیا جمع کر کے خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، یہی تو تیرا عیب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں خدا کی طرف جا کے دنیا کی طرف آ، تاکہ اس دنیا میں بھی خدا ہی کا جلوہ نظر آئے۔ تو اتنا دنیا دار ہو جائے کہ خدا کی یاد ہی دل سے نکل جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ ہم نہیں کہتے دنیا چھوڑ، مگر ہم یہ کہتے کہ نظر کو اتنا پختہ کر لے، زبان کو اتنا پکا کر لے کہ یہ دنیا نظر میں آئے بھی تو نشانے پر سے نظر ہٹ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ کتب نما دیکھا ہوگا، اس کو 20 دفعہ گھما کے رکھو اس طرح، سوئی پھرتی چلی جائے گی، پھرتی چلی جائے گی، پھرتی چلی جائے گی، کبھی دائیں، آج جب کھڑی ہونے پہ آئے گی کبھی دائیں کبھی بائیں، جب رکے گی اس کا رخ پھر کتب کی طرف ہوگا، پھر شمال بتائے، پھر اس سے چکر دو اور یقین ہو جائے کہ اب یہ ختم ہو گئی، پھر گئی۔ اتنا پھرنے کے بعد اسے اپنا وطن کب یاد آئے گا، لیکن وہ سوئی پھر اپنے وطن کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اے انسان تیرے دل اور دماغ کو دنیا 100 چکر دے، اور جب یہ کھڑا ہو تو پھر روئے خدا ہو جائے، پھر سوئے خدا، پھر کوئے محبوب، پھر سوئے محبوب، پھر گفتگوئے محبوب، پھر جستجوئے محبوب۔ یہ ہے وہ حضرت جامی حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کہ انسان اگر کوزے کے اندر، کوزے کی یہ جو 5 ٹوٹنیاں لگی ہیں، اگر آپ اسے بند کر دیں تو نجس پانی اندر نہیں جائے گا، اور تیری بھی یہ 5 ٹوٹنیاں لگی ہوئی ہیں اس اندر، آنکھ بھی ہے، منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اگر تو ان کو شریعت کا تالا چڑھا کے طریقت کی دپش دے دے تو پھر جوشہ نزدیک آئے گی، جوشہ نزدیک آئے گی، اگر نجس ہوئی تو جھٹک دے گی، پاک ہوئی تو قبول کر لے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں
طریقہ ہدایت اور منشور کامرانی موجود ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ پتھر کھانا، یہ پیٹ پہ پتھر باندھنا، بھوکا رہنا، جہاد میں شریک ہونا، خندق کھو دی جائے تو شامل ہونا، یہ تکالیف برداشت کرنا، ساری رات پاؤں متورم ہو جائیں تو بے نیاز ہو کر پھر بھی کھڑے رہنا، سجدے میں سر گیا تو پہروں رات گزر گئی، رکوع میں پہنچے تو دو عالم سے بے نیاز ہو گئے، سجدے میں گئے تو کونین سے نکل گئے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا دو ہی صورتیں۔ مجھ سے پوچھے کہ کیوں، مجھ سے پوچھے کہ یہ اتنا کیوں، تو جواب یہ ہے کہ جس نے کرم فرمایا اس کا شکر ادا نہ کروں، اور کوئی حقیقت پوچھے تو وہ کیا، آنے والی کروڑوں اربوں خربوں جو امت ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے دو مفہوم ہیں کہ جیو تو اس طرح جیو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا، لکم، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ دو مفہوم ہیں اس کے کہ یہ سیرت نمونہ تمہارے لیے ہے، لیکن ذرا پردہ اٹھا کے اندر دیکھو، فرمایا جو میرا کچھ ہے نا، میرے پاس جو کچھ ہے، یہ لکم، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ اگر آج میں یہ ساری سوغات تمہیں نہ بخشوں تو قیامت میں تمہیں کون بخشائے گا؟ آج میں تمہیں سب کچھ ودیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قیامت میں آؤ، چمکتے مسکراتے اچھلتے کودتے ہوئے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں لکم، تمہارے لیے۔ اور تمہیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو محمدی بن کے گزارو، محمدی بن کے گزارو، کہ تمہارا چہرہ محمدی ہو، تمہارا لب و لہجہ محمدی ہو، تمہاری گفتار کا انداز گفتار یہ محمدی ہو۔ اس لیے کہ اگر نبی بولے تو پتھر جواب دیتا ہے، معجزہ ضرور ہے، مگر لطف کلام کا بھی کوئی مقام ہے۔ دیکھو میں بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بڑھیا لے گئی اپنے بچے کو نبی پاک کی بارگاہ میں، 9 سال کا بچہ، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ فوت ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، یہ 9 سال کا بچہ ہے، یہ بولتا نہیں، اور میں پریشان حال ہوں، میں کیسے اس کو سنبھالوں گا؟ یہ تو میری لاٹھی بننے کے بجائے بوجھ بن گیا ہے، مجھ پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے اس کی بات سن کے، بی بی یہ بچہ تمہارا ہے؟ ہاں میرا۔ تو اس بچے کی طرف مخاطب ہو کے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یا ولد، اے بیٹے، تو وہ پکار اٹھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا بچے تیری ماں کہتی ہے کہ 9 سال سے تم نہیں بولتے، تو اس نے جواب دیا اس طرح مجھے بلایا کس نے، اس طرح مجھے بلایا کس نے؟ یہ انداز تکلم، یہ شدت تاثیر کلام، یہ اعجاز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا کوئی کلام کرے تو یہ شرک فی العمل ہو جائے گا، اور نبی ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، آپ جس طرح خدا لا شریک ہے، اپنے اوصاف میں محمد الرسول اللہ بھی لا شریک ہے۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا یہاں، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم مثل تو ہو سکتے ہو، جیسے رب نے فرمایا وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، وہ بھی سخی ہے، یہ بھی سخی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی بولتا ہے، یہ بھی بولتے ہیں، وہ بھی پکڑتا ہے، یہ بھی پکڑتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے؟ حق تو یہ ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے ہم نہ دیکھیں، صرف وہی دیکھیں ہم نہ دیکھیں۔ تو کیا یہ شرک فی نظر نہیں؟ وہ بولتا ہے نا، تو بولنا خدا کی صفت ہے نا خدا کی،
تو پھر ہم تو خدا کی صفت میں شریک نہیں، نہ ذات میں شریک مانتے نہ صفات میں شریک مانتے ہیں۔ وہ صفات میں بھی لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی لا شریک ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کائنات میں کسی کو بولنا نہیں چاہیے، وہ دیکھتا ہے کائنات میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے، وہ سنتا ہے کوئی بھی سننے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ صرف وہی سنتا ہے اور سننے کا حق کس کو ہے؟ اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کر لیا جائے تو قانون خدا کہاں گیا؟ نبی آئے تو کیا بتائیں گے؟ سنائیں گے کس کو؟ کون بولے گا؟ کون سنے گا؟ تو فرمایا یہ صفات تو سب میری ہیں، تم ان صفات میں میری مرضی، میری مشیت اور میری عطا کا جذبہ لے کے چلو، تاکہ مستقل کوئی صفت تم میں نہ مانی جائے، یہ میری عطا ہی عطا سمجھی جائے، تو پھر شرک نہیں ہوگا، ذاتی طور پر نہیں۔ تو اس طرح ہمیں جو بھی طرز تکلم ملے، طرز رفتار ملے، انداز گفتار ملے، تو یہ عطائے مصطفیٰ ہے، ہمارا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ عطائے مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کرام۔ اب میں وہ جو بات کر رہا تھا نا کہ خدا فرماتا ہے دیکھو، اور صوفی کہتا ہے آنکھیں بند کرو، کتنا فرق ہے یار۔ خدا نے فرمایا دیکھو اور کائنات میں میری قدرت کے مظاہرے کرو، دیکھو جلوے، دیکھو میری قدرت کے، میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، میری توحید کی نشانیاں تلاش کرو۔ اور صوفی کہتا ہے تیری نظر ناپاک ہے، اس کو پہلے بند کر کے پاک کر، پھر جب کھولے گا تو ہر شے میں خدا کی نشانی نظر آئے گی۔ صوفی کا مفہوم یہ ہے، نظر بند کرنے کا، بولنے کا، چلنے کا، سوچنے کا انداز یہ ہے صوفی کا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں پاک داری آبرا اظہر نجز، یہ جو روحانیت کا پانی ہے، یہ جو نیکیوں کا پانی ہے، یہ جو محبت کا پانی ہے، یہ جو عنایت کا پانی ہے، یہ جو شفقت کا پانی ہے، یہ جو عشق کا پانی ہے، اسے نجس نہ ہونے دینا، اسے پاک رکھنا۔ تو ان اپنے حواس خمسہ کو بند کر لے، ان 5 محسوسات کو بند کر لے، ان 5 حس کو بند کر لے، تاکہ باطل ناپاک چیز اندر جا کے تیرے دل میں خلجان پیدا نہ کرے، نقصان پیدا نہ ہو، شیطان کے وسوسے ختم ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس صوفیانہ پاکیزہ طرز حیات پر عمل کی بھرپور توفیق رفیق فرمائے۔ اللہ ہو 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ
ہمارے جسم و روح کی تمام میل کچیل غلاظت اور کثافت دور فرما کر روحانی برکات اور محبت کے اثرات قائم دائم فرما، تاکہ یہ زندگی تیری اور تیرے محبوب کی عطا عنایات کرم کا ایک نمونہ بن کر ثابت ہو۔ اللہ کریم ہمارے دل دماغ پاک صاف ستھرے فرما دے، الہی بیماریوں سے نجات عطا فرما، رنج و غم دکھ و در سے محفوظ فرما۔ جن کے گھروں میں بیماری پریشانی لاچاری ہے اللہ ان کو اپنی محبت سے نواز اور ان کے گھروں میں صحت برکت عافیت قائم دائم فرما۔ جہاں بے اتفاقی پریشانی ذلت اور رسوائی پسپائی ہے وہاں محبت کی حکمرانی قائم فرما، وہاں رحمتوں کی برسات جاری فرما، وہاں دلوں کو نرمی اور سینوں کو محبت کی چاشنی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔